بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج میں وضو کے متعلق کچھ چند چیزیں عرض کروں گا، جن میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وضو میں ہم ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا وضو نہیں ہوتا، سرے سے وضو ہوتا ہی نہیں ہمارا، کیونکہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ ان 4 فرضوں میں سے 100 میں سے 95% ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک فرض وضو کا ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جب وضو کا ایک فرض چھوٹ گیا تو ظاہر ہے پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی غلطی ہے کہ جس کے سبب ہم جو ہے اپنا وضو مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وضو طہارت صغریٰ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی کہ چھوٹی طہارت حاصل کرنا، اور بغیر وضو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر وضو قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، بغیر وضو ہم جو بھی عبادت کریں گے اس کا ثواب ہمیں کم ملے گا، با وضو ہم جو عبادت کریں گے اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا۔ اور ویسے بھی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہر وقت باوضو رہے اس کو باوضو رہنے کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ جس کی عادت ہو باوضو رہنا اور وضو کی حالت میں وہ انتقال کرے، فرمایا وہ شہادت کی موت پائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی کوتاہی کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ وضو کے فرائض میں سے ایک بہت ہی اہم فرض ہمارا رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وضو کے فرض ہیں کون کون سے۔ وضو کے 4 فرض ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ وضو کے 4 فرض کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا۔ دوسرے نمبر پر کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، یعنی کہ ہاتھ بھی اس کے اندر ہے، بازو بھی اس کے اندر ہے، کونیوں سمیت دھونا، کونیوں تک نہیں۔ اگر کونی یہاں سے بھی خشک رہ گئی تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور 5ویں نمبر پر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہے۔ آئیے اب جانتے کہ ان 4 فرضوں میں سے ہم کون سا ایسا فرض ہے کہ جس میں ہم عموماً اکثر کوتاہی کر جاتے ہیں۔ بعض جہلیت کی وجہ سے کوتاہی کر جاتے ہیں، بعض لوگ جہلیت کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے تقوی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے وہ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، اس پرہیزگاری کے اندر، اس تقوی کے اندر وہ اپنے اس فرض سے کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، اور جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کا وضو سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر میں نے اشارتاً آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، مسح کہتے کس کو ہیں؟ اب یہ بات جانیے۔ پانی میں سے ہاتھ نکالا، نکالنے کے بعد اس ہاتھ کو اپنے اس جسم کے اس حصے کے ساتھ چھونا، لگانا کہ جس کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے ہاتھ کا مسح کرنا ہے، پانی میں سے ہاتھ نکالا، نکال کے اپنے ہاتھ پہ لگا دیا، یہ ہاتھ کا مسح ہو گیا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، یہ ہاتھ کا مسح ہو گیا۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب جاہلیت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جناب جی پانی میں سے ہاتھ نکالا، نکال کے ہم نے انگوٹھے چومے۔ جب انگوٹھے چومے تو ہمارے چہرے کا، ہمارے لبوں کا، ہماری آنکھوں کا تو مسح ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے سر کا مسح نہیں ہوگا، جبکہ وضو کے اندر فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اچھا، اسی طرح سر کے اوپر کپڑا تھا، رومال تھا، ٹوپی تھی، امامہ شریف تھا، پانی میں سے ہاتھ نکالا، نکال کے جب مسح کرنے لگے تو پکڑ کے اس کو اتارا، اس کو اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیا، سائیڈ پہ رکھ کے پھر اس کے بعد جو ہے چوتھائی سر کا مسح کیا۔ تو اس صورت میں آپ کے اس کپڑے کا، آپ کی ٹوپی کا، آپ کے امامہ شریف کا تو مسح ہوگا، لیکن وضو کے اندر فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا تھا، وہ نہیں ہوگا۔ اور ہم تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر متقی بن کے ہم جو ہے اپنا یہ فرض کیسے ضائع کرتے ہیں؟ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو۔ پانی میں سے ہاتھ نکالا، نکال کے ہم نے ٹوٹی بند کرنی شروع کر دی، تاکہ ہم وہ پانی کی نل کو بند کر دیں، ٹوٹی کو بند کر دیں، تاکہ پانی ضائع نہ ہو ہمارا مسح کرتے ہوئے۔ اب پانی کے ضیاع سے بچنے کے لیے ہم نے جو پانی میں سے ہاتھ نکالا تھا وہ ہم نے ٹوٹی بند کرنے میں لگا دیا۔ جب ٹوٹی بند کرنے میں لگایا تو ہاتھ ہمارا ٹوٹی کے ساتھ چھو گیا، تو اب ہمارے سر کا پھر مسح نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ یہ مسا ہوگا کیسے. آپ نے اپنا ہاتھ چھونا نہیں ہے اور پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے، کیونکہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس پانی میسر نہیں ہے، ان علاقوں کے پاس تھر کے علاقے میں جا کے پوچھو آپ کہ جو ایک ہی گڑھے کے اندر پانی ہے، جانور بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں، انسان بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں، ان سے پانی کی قدر پوچھو. اب اس پانی کو بچانا کیسے کہ یہ پانی ضائع نہ ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ پانی میں سے نکالے، اس ہاتھ میں پانی لے لیا، اس ہاتھ سے آپ نے نل بند کی، نل بند کرنے کے بعد اس ہاتھ والا پانی اس ہاتھ پہ ڈال لیا. جب اس ہاتھ والا پانی آپ اس ہاتھ پہ ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد آپ جو ہے پھر اپنے سر کا مسح کر سکتے ہیں. لہٰذا اس بات کا خاص طور پہ آپ خیال رکھیں کہ جو ہے جس وقت آپ مسح کریں تو مسح کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ پانی میں سے نکلنے کے بعد کسی چیز کے ساتھ نہ چھوئے. اگر چھوئے گا تو آپ کا مسح بالکل نہیں ہوگا. جب آپ کا مسح نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے وضو میں. وضو کے 4 فرائض میں سے تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح ہے، اور جب وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو پھر دوستو آپ کو پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، نہ آپ کی نماز ہے، نہ پھر تلاوت ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے. بجائے ثواب کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.